نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی تو ہادی نے اس کی کلائی پکڑی اور بولا، میں نے کہا نا کہ تم ابھی کہیں نہیں جا سکتی۔ ہادی، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ تو ایسے نہیں تھے نا، بولے نا، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں رکھا ہے مجھے یہاں؟ آپ ہی تھے نا وہ جس نے اس دن مجھے اس شیطان سے بچایا تھا، اور پھر اس حرکت کا کیا مقصد؟ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم یہاں کیوں ہو اور کس لیے ہو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی۔ کاش کہ تم مراد علی کی بیٹی نہ ہوتی، مجھے تم کبھی ملی نہ ہوتی۔ ہادی نے اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا تھا، دیکھو، اگر میرے بابا اور بھائیوں کو پتہ چلا نا تو آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا، تم یہاں اپنے بابا کے ماضی میں کیے گئے کارنامے کی ہی قیمت ادا کر رہی ہو۔ وہ بولا تو دانین حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے میرے بابا نے؟ کیا کیا ہے آپ کے بابا نے؟ جاننا چاہتی ہو تو سنو، ایک کہانی سنو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ایک لڑکی تھی، بھولی بھالی، معصوم سی، بالکل تمہاری طرح۔ اس کا نام علیز حیات شاہ تھا۔ کسی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ اپنی اس محبت کے آگے کچھ نہیں دیکھا انہوں نے، نہ خاندان کی عزت، نہ اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت و وقار کا خیال کیا، اور وہ محبت کی دیوانی اپنے محبوب کی چاہت میں اپنے باپ، بھائیوں اور خاندان کی عزت کو قدموں تلے رون کر، سب کچھ چھوڑ کر، کسی کی پرواہ کیے بنا اس شخص کے پاس چلی گئی جس نے اپنے غصے میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کے لیے آئی ہے، اور ان کی محبت اور چاہت کو ٹھکرا کر انہیں اکیلا چھوڑ دیا، یہ سوچے بنا کہ اس اکیلی لڑکی کا کیا حال ہوگا۔ اور وہ شخص کوئی اور نہیں، مراد علی تھا، جس نے اس لڑکی کو آدھی رات کو اکیلا چھوڑ کر عزت کے لٹیروں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اس لڑکی کی عزت کو تار تار کر کے ذلت اور رسوائی کے گہرے پاتال میں پھینک دیا۔ اور وہ معصوم لڑکی جسے کبھی کسی نے پھول سے بھی نہ چھوا ہو، اس کی روح یہ داغ برداشت نہ کر پائی اور وہ دنیا چھوڑ گئی۔ بات کرتے ہوئے ہادی کی اپنی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اور کیا تم جانتی ہو کہ اس سب کے ذمہ دار مراد علی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ ایک زندگی اجڑی، ایک خاندان برباد ہوا۔ مراد علی کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ سخت ترین لہجے میں بولا۔ تو دانین نے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کے خاندان کے ساتھ غلط ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کا نقصان ہوا اور ہمارا کچھ نہیں ہوا؟ اور جتنا میرے بابا کا قصور تھا اتنا ہی قصور آپ کی پھوپھو کا بھی ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی مسٹر ہادی۔ کیوں گئی وہ ایک نام محرم کے لیے اپنے سگے خونی رشتوں کو چھوڑ کر؟ اپنی عزت کو داغدار کرنے والی وہ خود تھی، جو ایک نام محرم کے لیے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے خاندان کی عزت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عزت کو بھی اپنے قدموں تلے رون کر چلی گئی تھی، کیونکہ ہم اپنی عزت کے محافظ خود ہوتے ہیں، یا ہم سے جڑے محرم رشتے۔ میں جانتی ہوں اور مانتی بھی ہوں کہ جو بابا نے کیا وہ غلط کیا، لیکن اگر بابا سے ملنے سے پہلے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہوتا تب کیا کرتے آپ؟ تب کس پر الزام لگاتے؟ تب کس سے آپ اپنا انتقام لیتے؟ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے ساتھ تو ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ جب لڑکیاں اپنی محفوظ پناہگاہوں کو چھوڑ کر بے اعتبار دنیا کو چنتی ہیں تو کہیں کی نہیں رہتی۔ دانین کئی سوال کرتے ہوئے چلائی تھی، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ حقیقت تلخ تھی تو اسے غصہ آیا تھا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور پھر رک گیا، وہ اسے مار نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں، پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ وہ روتے روتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ رخ موڑ گیا تھا۔ تم یہ خیال جھٹک دو کہ آج کی رات میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ صبح میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا، اس نے کہا تو دانی نے روتے ہوئے سہم کر اسے دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، میں مراد علی نہیں، میں ہادی ابراہیم حیات شاہ ہوں۔ تم جیسے یہاں آئی تھی پاکیزہ اور بے داغ، بالکل اسی طرح بے داغ اور پاکیزہ یہاں سے جاؤ گی۔ اس کے خیالات بھانپتے ہوئے بولا، جب جانا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں ہادی ابراہیم حیات شاہ؟ دانی نے پھر اس سے پوچھا تو وہ بولا، مراد علی کی بھی تو وہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی نا جو میرے بابا اور دادو نے کی۔
یہی اس کی سزا ہے۔ کس بات کی سزا؟ ہاں، کس بات کی سزا دیں گے آپ انہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے ہی سزا دے چکے ہیں۔ آپ کی پھوپھو کے جانے کے بعد میرے بابا نے میری ماں سے شادی کی، لیکن وہ اپنی پہلی محبت بھلا نہ سکے، اور اپنی ناکام محبت کا انتقام انہوں نے میری ماما کی زندگی کو عذاب بنا کر لیا۔ انہوں نے میری زندگی داؤ پر لگائی اور میری شادی کر دی، اس ڈر سے کہ کہیں ان کا کیا ہو ان کے سامنے نہ آ جائے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کسی کے دل سے نکلی ہوئی آہ بد دعا نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں نا، مگر سزا تو انہیں مل چکی ہے، اور ان کی سزا یہ تھی کہ ان کی پیاری بیٹی کم عمری میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھ چکی ہے۔ اس دکھ نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ ارے آپ کیا سزا دیں گے انہیں؟ خدا تو انہیں پہلے ہی سزا دے چکا ہے۔ آپ ایک ٹوٹے ہوئے شخص سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور سزا کے لیے آپ نے بھی میرے بابا کی طرح عورت کو ہی استعمال کیا۔ آخر کیوں ہمیشہ عورت ہی انتقام کی بھیڑ چڑھے؟ آخر عورت ہی کیوں ہر رشتے کے لیے رشتے کی قربانی دے؟ کل جس مقام پر علیزہ حیات شاہ کھڑی تھی، آج اسی مقام پر دانین مراد علی ہے۔ کل جس جگہ پر مراد علی تھے، آج وہیں ہادی ابراہیم حیات شاہ موجود ہے۔ تو پھر کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں؟ جو کل انہوں نے غصے میں کیا، آج آپ انتقام کے لیے کر رہے ہیں۔ آج آپ کا انتقام پورا ہوگا تو کل پھر ایک ہادی ابراہیم حیات شاہ کسی دانین مراد علی کے لیے کھڑا ہوگا، اور یہ انتقام کی آگ کبھی نہیں بجھے گی، کیونکہ یہ صرف برباد کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ میری بات یاد رکھیے گا اور اپنے لیے دعا کریے گا کہ خدا آپ کو کبھی بیٹی نہ دے، ورنہ کل کو کوئی اور ہادی کسی دانین کی زندگی برباد کرنے کے لیے پھر اٹھ کر کھڑا نہ ہو، کیونکہ مکافات عمل ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس سے آپ بھی بچ نہیں سکتے۔ جس طرح آج آپ انتقام مجھ سے لینے آئے ہو، کل کو میرا انتقام لینے کے لیے کوئی اور آئے گا، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ رندی ہوئی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بابا کا نقصان ہوا؟ صرف انہوں نے تکلیفیں اور درد سہے؟ نہیں ہادی، اس میں صرف 3 لوگوں کا نقصان ہوا، علیزہ حیات شاہ کا، میری ماما کا اور میرا۔ کون کرے گا اس درد کا احساس جو ہم تینوں نے سہا؟ اگر آپ کو انتقام لینا ہے اور میرے بابا کو تکلیف پہنچانی ہے، انہیں احساس دلانا ہے، تو دیر کس بات کی ہے؟ میں آپ کے سامنے ہوں، لے لیں اپنا انتقام۔ کوئی نہیں یہاں جو مجھے بچا سکے۔ یہ کہتے ہوئے دانی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار پھینکا۔ ہادی غصے میں آیا اور اس نے اس کا دوپٹہ اتارتا ہاتھ روکا تھا۔ تم نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ ہاں، تم نے ابھی ہادی ابراہیم حیات کو شاہ کو جانا ہی نہیں۔ جس دن جان جاؤ گی تو اپنے کہے لفظوں پر پچھتاؤ گی۔ جاؤ یہاں سے تم، اس سے پہلے کہ میں تم سے کوئی سخت بات بولوں، جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، اس کے انکشاف اور کہے گئے تلخ لفظوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور دانین موقع غنیمت جان کر وہاں سے بھاگ چلی تھی۔ وہ غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، پھر آئینے کے سامنے جا کر رکا۔ دانین کی باتوں نے اسے گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ دانین، تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا؟ اس قدر برا ہوں میں تمہاری نظروں میں؟ دانین کی کہی گئی باتیں اس کے ارد گرد گونجنے لگی تھی۔ افسوس ہے دانین، تم نے اتنا برا سمجھا مجھے۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر چیخ اٹھا، پھر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر ایک مکہ مارا جس سے آئینہ چکنا چور ہو کر زمین پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا جس کی اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایک نظر اس نے ان بکھرے ٹکڑوں کو دیکھا، اس کا دل بھی تو ایسے ہی ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ دانین، میں نے تو صرف تمہیں اس لیے روکا تھا کہ بابا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ میں بابا کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے چپ نہیں بیٹھتے۔ ان کے بھیجے ہوئے بندے باہر ہی تھے، وہ میں دیکھ چکا تھا، اس لیے روکا تھا کہ ان کے جانے کے بعد تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ مگر تم نے کیا سمجھا مجھے؟ اتنا گھٹیا اور گرا ہوا سمجھا کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ کچھ برا کروں گا؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا دانین؟ ہادی نے ایک بار پھر اپنا زخمی ہاتھ آئینے کے بچے ہوئے ٹکڑے پر مارا جس سے اس کا ہاتھ اور زخمی ہوا، لیکن اس کی اذیت کم ہونے نہیں پا رہی تھی۔ درد کا احساس اسے ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی، دانین جا رہی ہے۔ دانش اس کی تیز آواز سن کر کمرے میں آیا تھا۔ جب اس نے دانین کو جاتے دیکھا، پھر وہ بولا، ہاں جانے دو اسے۔ لیکن بابا کو کیا جواب دو گے تم ہادی؟ میں انہیں سنبھال لوں گا دانش۔ تم اس کے پیچھے جاؤ اور اسے حفاظت سے ہاسٹل تک چھوڑ کر آؤ۔ لیکن ہادی تم… دانش نے کچھ کہنا چاہا جب اس کی نظر اس کے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون پر پڑی۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟
میں ٹھیک ہوں دانش، پلیز میں خود کو سنبھال سکتا ہوں، تم جاؤ اب۔ اسے ایک خروچ بھی آئی نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس کا حساب میں تم سے لوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے دانش کو کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو ابراہیم سر، کسی نے فون کیا تو وہ بولے، ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ سر وہ لڑکی تو یہاں سے جا چکی ہے، ہادی سر نے انہیں ایسے ہی جانی دی اور اپنے دوست کو ان کے پیچھے بھیجا ہے کہ حفاظت سے انہیں ہاسٹل تک پہنچا دے۔ سر ہم تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے تم لوگ وہاں سے اب جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ ابراہیم حیات شاہ بولے اور کال کٹ کر دی اور پاس ٹیبل پر رکھا واس غصے سے توڑ دیا۔ یہ کیا کیا تم نے ہادی؟ وہ غصے سے چلائے تھے۔ دانین وہاں سے بھاگ کر چلتی ہوئی کتنی دور نکل آئی تھی۔ اسے ہادی سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ وہ وہی تو تھا جس نے اس شیطان سے اسے بچایا تھا، لیکن آج وہ کیا کرنے والا تھا؟ اس کا دل پوری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ چلتے چلتے اپنی سوچوں میں گم جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر سامنے ایک گیٹ کو دیکھا اور اسے کھول کر اندر چلی گئی۔ دانش جو کب سے اس کے پیچھے آ رہا تھا اسے اندر جاتے دیکھ کر پریشان ہوا اور اس نے فوراً ہادی کو کال کی۔ ہادی بات سنو۔ دانش کیا ہوا، سب خیریت؟ یار ہادی تو بس جلدی سے آ جا۔ کیوں ہوا کیا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہادی تو پلیز جلدی آ جا، میں تمہیں ایڈریس ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ دانش نے کہتے ہوئے کال کٹ کر دی اور ٹیکسٹ کر کے دانین کے پیچھے چلا گیا۔ دانین قبرستان کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس وقت اسے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک قبر کے پاس جا کر رکی تھی۔ آپ یہاں کتنے سکون سے ہونا، آپ نے ذرا بھی میری پرواہ نہیں کی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں آ گئے اس دنیا کے برے لوگوں کے بیچ؟ آپ کو میرا خیال نہیں آیا نا؟ اگر آپ کو یہاں آنا ہی تھا تو مجھے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں نے آپ سے ملنے کی کتنی کوشش کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ میں آپ تک پہنچ نہ پائی۔ وہ لوگ مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں کہ اس سے میرا درد اور بڑھ جائے گا۔ آپ تو کہتے تھے نا کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ کر گئے مجھے؟ کیوں اپنی دانین کو اکیلا چھوڑا؟ کیوں؟ وہ روتے روتے چلائی تھی۔ پتہ ہے میں آپ سے ملنے آ رہی تھی، میں نے آپ کے لیے پھول بھی لیے تھے، مگر میں آپ تک نہیں پہنچ پائی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر مجھے وہ ملا۔ جب میں مصیبت میں پھنسی تو اس نے میری مدد کی۔ میں اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی، اور پھر پتہ نہیں چلا کب اور کیسے میں اس کے زہر میں گرفتار ہوگی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا لیکن آج تو میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں زندہ کیوں ہوں؟ میں آپ کے ساتھ مر کیوں نہیں گئی؟ سب نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں نے آپ کو یہاں بسا کے رکھا۔ دانی نے روتے ہوئے اپنے دل پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، مگر سامنے والا سکون سے دنیا سے بے خبر گہری ابدی نیند میں تھا، اور سامنے بیٹھی لڑکی دنیا سے بے خبر آدھی رات کو اس قبر پر رو رہی تھی۔ روتے روتے اچانک ہی وہ زمین پر ڈھہ گئی اور ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ ہادی 10 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کر کے اس ایڈریس پر پہنچا تھا، اور قبرستان دیکھ کر وہ پھر حیران رہ گیا تھا۔ پھر اس نے بے چینی سے پوچھا، دانش کہاں ہے وہ؟ دانش نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، وہاں اندر۔ ہادی ایک پل بھی رکے بنا سیدھا قبرستان میں داخل ہو گیا، اور پھر سے ڈھونڈتے ہوئے ایک قبر کے پاس آیا تھا جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا اور اسے پکارا، دانین، دانین اٹھو، کیا ہو تمہیں؟ ہادی نے اس کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر رکھا تھا اور اس کا چہرہ تھپ تھپا کر پکارا تھا۔ ہادی نے اس کی نبض چیک کی جو دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس کا ہوش و حواس سے بیگانہ وجود اس کے دل میں خوف پیدا کر گیا تھا۔ دانین پلیز آنکھیں کھولو، اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے شدت سے پکار رہا تھا۔ شاید اس لیے اس نے ہلکی سی مومنٹ کی تھی، اور پھر ہلکی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، اور پھر اسے اس کے چہرے پر کسی اور کا چہرے کا گمان ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس کا کالر پکڑ کر زور سے چلائی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟ ہاں کہاں چلے گئے تھے تم؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ وہ شدت سے روتے ہوئے بولی تھی، وہ جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہادی نے اسے خود سے کے سینے سے لگا کر کہا، اب کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اچانک وہ پھر سے بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گئی تھی۔ ہادی نے اسے باہوں میں اٹھا کر باہر کی جانب جیسے ہی قدم بڑھانے لگا، تبھی اسے مڑ کر قبر پر لکھے نام کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، سمیر ملک۔
اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ جس لڑکی کے ذریعے سے وہ مراد علی کو تکلیف دینا چاہتے تھے وہ پہلے سے ہی اتنے بڑے غم سے گزر رہی تھی۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے باہر آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا تھا۔ پھر دانش کو کار ڈرائیو کرنے کو کہا۔ کشف کو کال کر کے اس کے گھر کا ایڈریس لے کر اسی جانب وہ چل دیے تھے۔ وہ اسی لیے کشف کے گھر آیا تھا۔ منگنی کا فنکشن ہال سے تھا اور ختم ہو چکا تھا۔ گھر میں زیادہ رشتہ دار موجود نہیں تھے، جو آئے تھے وہ وہیں سے واپس چلے گئے تھے، اور جو کچھ ایک رکے تھے وہ اس وقت آرام سے سو رہے تھے۔ دانین ویسے ہی بے ہوش تھی۔ وہ اسے کشف کے کمرے میں لے گیا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ دانین کو کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے کیوں ہے؟ اور یہ کہاں ملی آپ کو؟ کشف نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ٹھیک ہے، بس آپ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں، میں اب چلتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا تو کشف نے کہا، آپ یہاں رکیں گے نہیں؟ اس کے ہوش میں آنے تک؟ نہیں۔ کیوں؟ جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ دانین سے محبت کرتے ہیں، شاید پہلے ہی دن سے، اور اس کی گمشدگی کی خبر سن کر بنا کچھ سوچے اور بنا اپنی پرواہ کیے آپ جس طرح یہاں سے گئے تھے، پھر اب کیا ہوا؟ کشف، میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ ہادی کے لہجے میں بے بسی اور فکر مندی تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر دانین کو تکلیف ہوگی؟ آپ نے تو اس کی مدد کی ہے۔ ہاں، میں اسے بچا کر لایا ہوں کشف، اور اسے مصیبت میں ڈالنے کا سبب بھی میں ہی تھا، اور اب میں ڈرتا ہوں کہ جب یہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھے گی تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اسے تکلیف ہوگی اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنی لیے ناگواری نہیں دیکھ سکتا، اور اب میں اسے اب کھونا بھی نہیں چاہتا۔ شاید اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جب یہ ہوش میں آئے تو مجھے دیکھے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ خود کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ ہوش میں آئے تو وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھے۔ ہادی کے جانے کے بعد کشف نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ میں سے پانی نکال کر دانین کے چہرے پر پانی کے کچھ چھینٹے ڈالے تھے، جس سے اس نے آنکھیں کھولی تھی اور پھر دھیرے دھیرے میں وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس سر دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے اٹھی تھی۔ اپنا سر تھامے خالی نظروں سے وہ کبھی کشف کو دیکھتی اور کبھی اس کمرے کو، پھر وہ ایک دم بے اختیار ہو کر کشف کے گلے رکھ کر رو دی، اور اتنی شدت سے روئی کہ گویا سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ دانین، کیا ہوا؟ چپ ہو جاؤ، کشف اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ دل کھول کے رو چکی تو کشف سے الگ ہوئی۔ کشف نے گلاس میں پانی ڈال کر اسے پلایا، جسے اس نے ایک دو گھونٹ میں ہی پی کر واپس رکھ دیا۔ دانین، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کشف یہ کہہ کر اٹھنے لگی تو دانین اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم یہی میرے پاس رہو۔ دانین، تم اب آرام کرو، ہم صبح بات کریں گے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تبھی کشف کا فون بجا تو اس نے کال ریسیو کی تھی، اور ساتھ ہی دانین کی آواز نے بھی اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور وہ کال بھول کر اس کی بات سننے لگی۔ آج نہیں پوچھو گی کہ کیا بات ہے؟ اس نے کشف کی جانب سے چہرہ موڑ کر پوچھا تھا۔ دانین، ہم صبح بات کریں گے نا، ابھی تم آرام کرو، دیکھو تو کتنا چہرہ سرخ ہو رہا ہے تمہارا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے کشف، میں بڑی سخت جان ہوں، زندگی کو مجھ سے بہت محبت ہے، یہ مجھے موت کی باہوں میں بھی نہیں جانے دے گی، اس لیے بے فکر ہو۔ وہ جیسے اپنا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ دانین، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کشف نے فوراً اسے ٹوکا تھا، اور فون کی دوسری طرف موجود شخص کی سانس سینے میں الجھی تھی اس کی بات سن کر۔ کشف، تمہیں شروع سے ہی شوق تھا نا میرے بارے میں جاننے کا؟ تمہیں میری آنکھوں میں درد، تکلیف، کسی کا عکس دکھتا تھا نا؟ آج میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، دانین ہارے ہوئے لہجے میں کشف سے بولی تھی۔ ماضی کا سفر شروع ہوا تھا تو اس سفر کا ایک ایک نقش ذہن کے پردوں پر روشن ہوا تھا۔ درد، آنسو، اذیت، دکھ، زخم، وہ باتیں جو زندگی کا روگ بن گئی تھی، سب ایک ایک کر کے کھلنے لگی تھی۔ اس کے بابا مراد علی اس گاؤں کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پورے گاؤں میں سب سے امیر زمیندار شہاب علی کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں کیونکہ وہ بیٹوں سے عمر میں بڑی تھی اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی۔ شہاب علی کے 2 بڑے بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھے، اور سب بہن بھائیوں میں صرف مراد علی ہی بچے تھے جن کی شادی ہونی باقی تھی۔ مراد علی ایک بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد والی مثال پر پورے نہ صحیح
آدھے تو اترتے ہی تھے۔ شہاب علی جتنے نیک دل، باوقار، رحم دل اور سب کی مدد کرنے والے تھے، ان کے بیٹے اتنے ہی ان سے الٹ تھے۔ مراد علی ایک عاشق مزاج، جھگڑالو، غصے والے، گھمنڈی، دولت کے نشے میں چور رہنے والا ایک نوجوان تھا، جو دولت کے نشے میں اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی سے جھگڑا، مار پیٹ، کچھ نہ کچھ کارنامے انجام دیتا رہتا تھا۔ اس کی غنڈہ گردی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ مگر پھر مراد علی کو علیزے شاہ سے محبت ہوگی، بہت شدید قسم کی محبت۔ وہ روز اس کا پیچھا کرتے، جب وہ شہر پڑھنے کے لیے جاتی اور وہ بھی شہر آتے اس کے پیچھے، اور کچھ دن تک اس کے آگے پیچھے گھومنے کے بعد علیزے حیات شاہ نے ان کی محبت کو قبول کر لیا تھا اور اپنے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کہا تھا، جس پر وہ خوشی سے راضی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بابا کو بھی راضی کر لیا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو لے کر حیات شاہ کے گھر پہنچے تھے، اور جب شہاب علی نے رشتے کی بات کی تو حیات شاہ خطے سے ہی اکھڑ گئے اور مراد علی کے سامنے ان کے والدین اور بہن بھائیوں کی بے عزتی کر دی۔ حیات شاہ کو ان کے کردار اور رہن سہن پر اعتراض تھا، جس پر شہاب علی نے انہیں یقین دلایا کہ وہ شادی کے بعد ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارے گا۔ مگر حیات شاہ نے تو ان کی ایک نہ سنی۔ وہ انہیں اس رشتے کے لیے ایک طریقے سے بھی منع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا، اور یہی بات مراد علی کے دل کو چبھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کی بے عزتی کی گئی تھی، کیونکہ وہ دنیا کے لیے جیسا بھی تھا، وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا، حد سے زیادہ۔ علیزے حیات شاہ بھی مراد علی سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے بابا کو منانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بالکل نہ مانے اور ان کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو ایک رات چپکے سے وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی اور مراد علی کے پاس جا پہنچی۔ مراد علی جو پہلے ہی ناکام محبت اور والدین کی بے عزتی کے غم منا رہے تھے، وہ غصے میں تھے، اور اپنے غصے میں انہوں نے علیزے کو اس رات ٹھکرا دیا اور وہیں اسی جگہ چھوڑ کر چلے گئے، یہ سوچ کر کے اس سے حیات شاہ کی بدنامی ہوگی اور والدین کی بے عزتی کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی علیزے حیات شاہ کے بھاگنے کی خبر ابراہیم حیات شاہ تک پہنچا دی تھی، جسے سن کر وہ علیزے کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ محبت کی بے قدری، ٹھکرائے جانے کے غم نے علیزے حیات شاہ کو بہت گہری چوٹ پہنچائی تھی، اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور اپنی جان دینے چلی تھی، جب ہی دو درندوں نے آ کر انہیں اپنی ہوس کا شکار بنا لیا، اور وہ معصوم لڑکی جسے کبھی کسی نے پھول سے بھی نہ چھوا تھا، اس کی روح یہ داغ برداشت نہ کر پائی اور دنیا چھوڑ گئی۔ جب ابراہیم حیات شاہ علیزے تک پہنچے تو اس کی حالت دیکھ کر شرم سے زمین میں گڑ گئے تھے، اور پھر یہ خبر آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیلی تھی، جس سے حیات شاہ کی بہت بدنامی ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے شہر جا بسے تھے۔ جب مراد علی کو علیزے کے ساتھ ہوئی زیادتی کا پتہ چلا تو انہیں اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا، اور وہ سارا دن ساری رات دیوانوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے اور افسوس کرتے کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا۔ مگر شاید یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم کسی چیز پر یا انسان کو کھو دیتے ہیں تب ہمیں اس کی اہمیت، اس کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہی مراد علی کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن اب کیا فائدہ تھا، غلطی چاہے جس کی رہی ہو، ایک روح تو داغدار ہو چکی تھی نا۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے شہاب علی نے ان کی شادی کا فیصلہ کیا اور سمن نامی ایک خوبصورت لڑکی سے ان کی شادی کروا دی۔ سمن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی۔ وہ ایک غریب مگر عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ صبر کرنے والی سیدھی سادی سی سمن بھی ان کے دل کو نہ بھائی، اور انہوں نے اس معصوم سے اپنی ناکام محبت کا بدلہ لیا، اسے ہر طرح سے اذیت دی تھی۔ بات بات پر مار پیٹ کرنا روز کا معمول بن گیا تھا، اور وہ معصوم ان کے سارے ظلم یہ سوچ کر برداشت کرتی رہی کہ اگر وہ میکے چلی گئی تو اس کی باقی بہنوں کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ ان دنوں ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اپنی بیوی کو اذیت دینا اور دنیا سے غافل رہنا۔ بچوں کی آمد سے بس اتنا فرق پڑا کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرنے لگا تھا، مگر سمن کی اذیتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ والدین کی موت کے بعد ان کی جائیداد کا حصہ برابر تینوں بھائیوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس کے بھائی تو ترقی کر کے بہت آگے نکل گئے اور وہ دن بدن پیچھے رہ گئے، اور اس کا الزام بھی سمن پر ہی آیا کہ اس کی قسمت اچھی نہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بچے بڑے ہوتے گئے، مگر مراد علی کی سرگرمی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ ان کا بزنس بھی ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ مراد علی کے ڈوبتے ہوئے بزنس کو ان کے بیٹوں نے بہت کم عمر میں سنبھالا تھا اور ان کے ڈوبتے ہوئے بزنس کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا تھا۔ مراد علی کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا، بس اتنا ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنا کام سنبھالنے لگے تھے
اور علیز حیات شاہ آہستہ آہستہ پیچھے چھوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنے باپ کی ناکام محبت کی داستان سنیں یا ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اس کے لیے بھی انہوں نے اپنا ہی طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے بچوں پر بہت سی پابندیاں لگائی تھی، مگر خدا نے مراد علی کو نیک اولادوں سے نوازا تھا جو کہ سمن مراد علی کے صبر کا صلہ تھی اور ان کے دل کا سکون تھی۔ مراد علی کے 3 بیٹے حسیب، حدید، ندیم اور ایک بیٹی دانین۔ حسیب اور حدید اپنی ماں کے جیسا مزاج رکھتے تھے، جبکہ ندیم میں غصہ اپنے باپ کے جیسا ہی تھا۔ دانین میں غصہ اور صبر دونوں ہی شامل تھے۔ حسیب کی شادی ہو چکی تھی اور دانین گھر بھر کی لاڈلی تھی، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ مراد علی کو بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اور اس کے بھائی اس پر جان دیتے تھے۔ وہ تھی ہی ایسی محبت کیے جانے کے قابل۔ وہ بہت سادہ سی، معصوم، سادگی کا پیکر، بھولی باری، جس کے ہونٹوں پر ہمیشہ پیاری سی دھیمی سی مسکان رہتی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، بہت کم بولنے والی اور بہت ریزرو رہنے والی۔ وہ اپنی ماں ہی کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کی رنگت صاف، پرکشش نین نقش اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں۔ سب سے بڑھ کر اس کے چہرے پر جو معصومیت اور ایک کشش تھی، وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ اس کی معصومیت کو لے کر حدید اکثر اس سے کہتا تھا کہ اتنی بھولی بن کر مت رہا کرو میری طوطی، کہ کوئی تمہیں آسانی سے بے وقوف بنا کر نکل جائے، اور جواب میں وہ صرف مسکرا دیا کرتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور سادگی پر بری نظر مراد علی کے چچا زاد بھائی عادل علی کی بچپن سے ہی تھی۔ 10 سال کی دانی نہیں جانتی تھی کہ اس مکار انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تو اسے اپنا چچا سمجھ کر بات کر لیا کرتی تھی۔ عادل علی اس کے بابا کے چچا کا بیٹا تھا اور عمر میں اس کے بڑے بھائی کے برابر تھا۔ بچپن سے ہی بھائیوں کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ نہیں کھیلی تھی، اور ان کے کھیل میں کبھی کبھی وہ بھی شامل ہو جاتا تھا اور اسے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ بچی پھر اس کی نظروں سے گھبرا کر وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ ایسی ہی ایک گرمیوں کی دوپہر تھی اور اس کی ماما کہیں گئی ہوئی تھی اور وہ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا اور تبھی عادل علی وہاں آیا اور اسے اکیلا پا کر اس کے پاس چلا آیا۔ پھر وہ کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے اندر حیوانیت نے سر اٹھایا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، دانین کو اپنے ہاتھ پر کسی کے چھونے کا احساس ہوا تو اس نے خوف سے آنکھیں کھولی تھی اور پھر روتے ہوئے اپنی ماما کو آوازیں دینے لگی تھی۔ اس نے کسی کو اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹتے دیکھا، پر وہ چہرہ نہیں دیکھ پائی، اور پھر تب سے وہ بہت محتاط رہنے لگی۔ ہر کسی سے وہ فاصلہ بنائے رکھتی تھی، اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ اس دن کے بعد سے عادل علی نے کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن دانین کے ذہن سے وہ دوپہر نہیں نکلی تھی، اور ایسے ہی ایک دن کچھ کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی اور پاس سے گزرتے عادل علی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چوٹ دیکھنے لگا اور پھر اس پر دوا لگا کر ہاتھ سہلانے لگا، مگر نہ جانے کیوں دانین کو اچھا نہیں لگا، اور پھر اس کے ہاتھ سہلانے پر اس کے ذہن میں ایک بجلی سی چمکی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس دن کمرے میں کون آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس انسان کی شکل دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا، مگر وہ 1 نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ یہ جان کر کے وہ سمجھ گئی ہے، وہ اور پھیلنے لگا تھا۔ دانین کا دل بری طرح ٹوٹا تھا اس کا یہ روپ دیکھ کر۔ ایک اس کے بابا، دوسرا اس کے بابا کا بھائی، ان 2 آدمیوں نے اس کے ذہن میں مردوں کے لیے بدگمانی بھر دی تھی۔ اس کی دنیا صرف اس کی ماں اور بھائیوں تک ہی محدود تھی۔ حدیث سے اس کی سب سے زیادہ بنتی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کے زیادہ قریب تھی، کیونکہ مراد علی کا جیسا رویہ اس کی ماں کے ساتھ تھا، وہ چاہ کر بھی ان سے قریب نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے باپ کو اپنی ماں پر ظلم کرتے دیکھا تھا، ان کے زخم دیکھے تھے اور ان کی سسکیاں سنی تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے اپنی ماں کو کوئی دکھ، کوئی چوٹ نہیں پہنچنے دے گی۔ اس لیے اس نے اپنی دنیا صرف ماں اور بھائیوں تک ہی محدود رکھی۔ اس نے باہر کے لوگ اور دنیا کے لوگوں کی چالاکیاں نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی اجنبی یا رشتہ دار کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ جلدی کسی سے گھل مل نہیں پاتی تھی۔ اس کے بعد صرف ایک ہی کام تھا اور وہ تھا پڑھنا۔ وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور پڑھنے کا اسے شوق بھی تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیا اور ہر کلاس میں ٹاپ پوزیشن لے کر آتی تھی شروع سے ہی، جس سے سبھی خوش ہوتے تھے اور مراد علی بھی۔ لیکن اسے اپنی ماں کی مسکراہٹ دے کر جو سکون ملتا وہ اس کے لیے دنیا کی کسی بھی شے سے قیمتی تھا۔ مراد علی دانین سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ ان سے دور دور رہتی تھی۔ جب وہ بولے تو بات کر لیتی اور دوسرے بچوں کی طرح اپنی مرضی سے ان سے کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ضد۔ یہ بات مراد علی نے شدت سے محسوس کی تھی
پھر انہوں نے بچوں کے سامنے سمن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ مراد علی سے اسے محبت تھی، لیکن ماں کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے تھے اس نے اسے ان سے بدگمان کر دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے اس نے اپنے باپ کی ناکام محبت کے قصے اپنے خاندان والوں کے منہ سے سن رکھے تھے۔ اپنے ماں کے ساتھ کیے گئے برے سلوک کی وجہ بھی اسے سمجھ آ گئی تھی۔ اس بات نے اسے ان سے اور دور کیا تھا کہ اس سب میں اس کی ماں کا کیا قصور تھا، لیکن وہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر سب ٹھیک چل رہا تھا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کی بیٹی نے کسی لڑکی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، جس پر پورے خاندان میں خوب باتیں ہوئی اور مراد علی کو گزرا ہوا کل یاد آیا۔ دانین کے شوق کو دیکھتے ہوئے مراد علی نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ گریجویشن کے لیے اس کا داخلہ کروا دیا گیا تھا، اور یہ حادثہ ہونے پر ان کی ماں جی نے یہ کہہ کر انہیں کچا کر دیا کہ یہ لڑکی ذات ہے، سوچ سمجھ کر آگے پڑھانا، کہیں سب کی طرح یہ بھی کوئی کارنامہ نہ سر انجام دے دے۔ اس وقت مراد علی نے کچھ نہیں کہا تھا، بس چپ چاپ ان کی بات سنی تھی۔ اور پھر سمن بیگم نے ہی ہمت کر کے کہا تھا کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں اور انہیں اس پر پورا بھروسہ ہے، اور یہ بات ان کے کمرے کے پاس سے گزرتی دانی نے سنی تھی۔ اپنے پاپا کی چپ اسے بہت چبھی تھی۔ کیا تھا اگر اس کی ماں کی طرح وہ بھی اس کے لیے کچھ کہہ دیتے؟ مراد علی نے اس کی پڑھائی بند نہیں کی تھی، مگر وہ اس کی شادی کے لیے فکر مند ہو چکے تھے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ سبھی نے مخالفت کی تھی، سمن نے، اس کے بھائیوں نے، مگر مراد علی نے رشتہ طے کر دیا۔ ایک ڈر تھا جو ان کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ دانین نے بھی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر اس رشتے کو قبول کر لیا۔ وہ اپنی ماں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ایک ڈر تو اس کے اندر بھی کنڈلی مار کے بیٹھا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی میں جس شخص کو شامل کیا جا رہا تھا، کیا وہ بھی مراد علی کی طرح ہوگا؟ کیا وہ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا؟ کیا وہ دوسری سمن بنے گی؟ کئی طرح کے سوال تھے اس کے ذہن میں، جسے وہ نہ کسی سے کہہ سکتی تھی۔ بس سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ دوسری جانب عادل علی کی بھی ہمت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور یہ شادی اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک سکتی تھی، اس لیے اس نے چپ سادھ لی۔ اور پھر اس کے نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں کوئی جذبات، کوئی خواب، کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ نکاح صرف اس کے بابا کی مرضی سے تھا، اس کے اوپر بے اعتباری کی مہر تھی اور عادل سے بچنے کا ذریعہ۔ اور جب نکاح کے لیے اسے تیار کیا گیا اور نکاح سے مراد علی اپنی بیٹی سے ملے، تو اسے اب سینے سے لگا کر اتنی شدت سے روئے کہ آس پاس کے لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اور تب دانین کو احساس ہوا کہ اس کے بابا اس سے بے حد محبت کرتے ہیں، بھلے ہی انہوں نے کبھی جتایا نہ ہو۔ اس دن پہلی بار اس نے اپنے بابا کی محبت کو محسوس کیا، اور وہ بھی ان کے گلے لگ کر بری طرح روئی تھی کہ ان کے گھر والوں نے انہیں الگ کر کے چپ کروایا تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ زندگی بھر کا فیصلہ لمحوں میں ہونا تھا۔ ایک اجنبی کے ساتھ ساری زندگی بتانی تھی۔ اس نے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا، اور قبول ہے کہتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپے تھے، اور پھر نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی کانپ اٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیا اور اپنی ماں کے گلے لگ کر شدت سے رو پڑی، اور پھر وہ رخصت ہو کر سسرال چلی گئی تھی۔ سمن نے دعا کی تھی کہ اس کی تقدیر ان کی جیسی نہ ہو۔ اس کا شوہر سمیر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ہنس مکھ، ہر وقت ہنسی مذاق کرنے والا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس کی ساری ضد اور فرمائشیں پوری کی جاتی تھی۔ شروعاتی دنوں میں سب اچھا تھا۔ سمیر اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ جو دل میں یہ خیال لے کر آئی تھی کہ وہ بھی اس کے بابا جیسا ہوگا، یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ اس سے محبت سے پیش آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے بے تکلف نہیں ہو پائی تھی۔ مگر دھیرے دھیرے وہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اور یہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ سمیر کے موم ڈیڈ کے بیچ بڑی محبت تھی، اور وہ بہت پیار سے رہتے تھے۔ اکثر انہیں دیکھ کر ان دونوں کا موازنہ اپنے ماں باپ سے کیا کرتی تھی۔ کیا تھا کہ اس کے بابا بھی اس کی ماں کے ساتھ ایسے ہی رہتے۔ سمیر اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ شادی کو 1 ماہ ہوا تھا اور سب اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن کام کرتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھ پر چاقو لگ گیا، اور اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور اس کی چیخ نکلی تھی۔ سمیر جو کہیں باہر سے ابھی گھر آیا تھا، اس کی چیخ سن کر بھاگ کر اس کے پاس آیا، اور اس کا بہتا ہوا خون دے کر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کا زخم صاف کیا اور اس پر ڈریسنگ کی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ دیکھو کتنا گہرا کٹ لگا ہے، دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ وہ اس کی ڈریسنگ کرتے ہوئے بولتا جا رہا تھا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے اس کا بھی خیال رکھے گا،
جس طرح کا ماحول دانی نے دیکھا تھا، جس طرح وہ رہی تھی، اس کے لیے تو یہ سب نیا اور بڑی بات تھی۔ اب کیا ہوا؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے دانین کو دیکھا تھا اور اسے اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں جس طرح پوری آنکھیں کھول کر مجھے دیکھے جا رہی ہو؟ اس کے یہ کہنے پر دانین نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ایک بات کہوں، جب تم مجھ سے ایسے شرماتی ہو نا تو قسم سے بڑی پیاری لگتی ہو۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا، مگر دانین کے پاس اس کی باتوں کے بدلے میں کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ دانین کب تک یوں اجنبیوں کی طرح ہوگی؟ بولا کرو، باتیں کیا کرو ڈھیر ساری میرے ساتھ۔ سمیر نے اسے شکوہ کیا تو وہ بولی، کیا بولوں؟ کچھ نہیں میری بیوی، فکر نہیں، آہستہ آہستہ بولنا بھی سکھا دوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کھانا کھایا؟ دانین نے نہ میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی جانب جانے لگا جب وہ پیچھے سے پکاری، آپ بیٹھے نا، میں لاتی ہوں۔ ارے کیسے لاؤ گی؟ ہاتھ دیکھو اپنا، آرام کرو، روز تم کرتی ہو نا، تو آج میں کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ پیار سے کہتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپا کر کچن میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹرے لیے اس کے سامنے تھا۔ وہ پلیٹوں میں کھانا نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگی کہ تو اس نے ہاتھ روک دیا اور ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر نوالہ بنا کر اس کے آگے کیا۔ میں کھا لوں گی نا خود۔ چپ کرو، منہ کھولو، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ سمیر نے کہا تو وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد وہ ٹرے رکھ کر واپس آئے تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ کیا درد زیادہ ہو رہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ دانین، واٹ ہیپنڈ؟ آپ پلیز ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کبھی مت بدلنا، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں ساری زندگی تمہاری یوں ہی خدمت کرتا رہوں اور تمہارے ناز اٹھاتا رہوں اور تمہارا غلام بن کر رہوں؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا تو وہ رونا بھول کر اسے دیکھے گئی۔ اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، وہ دھیرے سے بولی تو وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ جسٹ کڈنگ یار، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو میری گڑیا؟ تم پریشان مت ہو، سمیر ملک تم سے بہت محبت کرتا ہے اور آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ایسا ہی رہے گا اور اپنی ساری زندگی آپ کی غلامی میں دے دے گا۔ اس کے سامنے تھوڑا سا جھک کر سینے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولا تو اس کے انداز پر مسکرا دی۔ ہاں بس مل گئی، یہی مس کر رہا تھا میں اتنی دیر سے۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز ملک اپنے بیٹے کو خوش دے کر بہت خوش تھے۔ انہیں دانین سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ ان کے لیے ایک اچھی بہو ثابت ہوئی تھی اور سمیر کے لیے ایک اچھی بیوی۔ اکثر لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کیا کرتے تھے کہ ان کی بہو تو ہیرا ہے، ہیرا۔ وہ دونوں دانین سے محبت کرنے لگے تھے۔ دانین خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ اس کی زندگی میں اتنے اچھے لوگ شامل ہوئے تھے۔ سمیر کی محبت دانین کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور دانین اس کی محبت کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور اس وقت ایک بدلاؤ آیا تھا کہ اب وہ سمیر سے بے تکلف ہو کر بات کرنے لگی تھی اور ان دونوں کی بیچ کی اجنبیت کی دیوار بھی گر گئی تھی، جو کہ سمیر کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ ایک دن سمیر آفس گیا ہوا تھا اور اس کی موم اپنی بہن کے گھر شادی ہونے کی وجہ سے وہیں موجود تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی سمیر کے بارے میں سوچ رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ اسکرین پر سمیر کالنگ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے فون اٹھا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا کری تھی میری بیوی؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، کیا مجھے یاد کیا؟ ہاں نا، میں آپ کو ہی سوچ رہی تھی کہ آپ کا فون بھی آ گیا۔ اچھا جی، مجھے سوچا جا رہا تھا، تو کیا سوچ رہی تھی میرے بارے میں؟ سمیر نے اسے تنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ اس سے پتا تھا کہ وہ نہیں بتائے گی، یہ جانتا تھا کہ وہ کتنا شرماتی ہے اس سے۔ وہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گی نا۔ دانین، میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھے ابھی بھی بتا سکتی ہو۔ بتاؤ، کیا سوچ رہی تھی میرے بارے میں؟ پتہ نہیں کب تم اپنے دل کی باتیں مجھ سے بے جھجک کیا کرو گی۔ وہ بولا تو دانین بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سامنے اظہار نہیں کر پاتی تھی۔ بولو بھی، کبھی اپنی زبان کو بھی زحمت دے دیا کرو۔ اچھا سنو، شام میں تیار رہنا، ہمیں خالہ کی طرف جانا ہے اور اچھے سے تیار ہونا، میری بیوی کو سب سے اچھا لگنا چاہیے، سمجھی نا؟ اس نے کہا تو اس کی بات کو اگنور کر کے اپنی پریشانی سے بتانے لگی۔ میں کیا پہنوں شام کو؟ مام تو گھر پر نہیں، آپ ہی میری ہیلپ کر دینا۔ اوہ، تم مجھ سے جب بھی بات کرنا یہی کرنا، میری خواہش، میری چاہت کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہارے مسئلے کا، اس لیے میں نے پہلے ہی وارڈ روم میں تمہارے لیے ڈریس اور جویلری وغیرہ رکھ دی تھی، اسے نکال کر پہن لینا۔ وہ خفگی سے بولا تو دانی نے کہا، سمیر اگر آپ نہیں ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟
آپ نے تو میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی، آپ بہت اچھے ہیں۔ کبھی یہ بھی تو کہہ دیا کرو کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، یا میں یہ حسرت لیے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بہت برے ہیں، وہ بے اختیار بولی تھی، کیونکہ سمیر کی بات پر اس کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ایک انجانے خوف نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ کچھ دن سے ویسے ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ ہاں تو پھر بولو نا کہ آئی لو یو سمیر۔ اس نے یہ کہا تو دانین کے چہرے پر جانے کتنے رنگ سمٹ آئے تھے، مگر ابھی کی گئی بات کی وجہ سے اس پر غصہ تھا، اس لیے وہ بولی میں آپ سے ناراض ہوں اور فون رکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی اور دوسری طرف اس کی ناراضگی کا سوچ کر مسکرا دیا تھا، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک اس سے ناراض نہیں رہتی تھی۔ وہ گھر آیا تو جلدی سے تیار ہونے چلا گیا تھا، کیونکہ موم کے بار بار فون آ رہے تھے۔ دانین اسے کہیں نہیں دکھی تھی تو اسے لگا کہ وہ تیار ہو رہی ہوگی، اس لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود پر ایک نظر ڈال رہا تھا، تبھی وہ اسے پیچھے سے آتی دکھائی دی۔ وہ پوری طرح اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کے خوبصورت سراپے کو بنا پلک جھپکے دیکھے گیا۔ اسے اپنی طرف اس طرح دیکھتا پا کر وہ ناراضگی کے اظہار کے لیے دوسری طرف منہ کر کے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کی نظر سے ہٹتے ہی وہ ہوش میں آیا، پھر بولا کسے قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ میں تو پہلے ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، سمجھے؟ میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ منہ دوسری طرف کیے بچوں کے انداز میں بولی، اوف میری جان، اتنا غصہ؟ پلیز جانو مان جاؤ نا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا تھا، سمیر پلیز مجھے جانو مانو مت کہا کرے، زہر لگتا ہے مجھے۔ ہاں تو پھر مان جاؤ نا، آج کے بعد نہیں بولوں گا۔ اچھا بتاؤ کیا کروں کہ میں تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے؟ آپ بس اتنی فضول باتیں مت کیا کریں، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو میری جان نکل جاتی ہے۔ اوکے بابا، آئندہ نہیں کروں گا ایسی کوئی بات۔ اب خوش؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اور تم ناراض اور اداس مت رہا کرو، کیونکہ تم مجھے ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو۔ اور لگتا ہے کہ تمہاری شادی میں شرکت کا کوئی موڈ نہیں، تم ویسے ہی میرے ہوش اڑا چکی ہو، اور تم میرے اتنے قریب ہو، کیوں نہ ہم آج شادی میں جانے کا پلان کینسل کر دیتے ہیں؟ ویسے بھی تمہارا موڈ کافی رومانٹک لگ رہا ہے آج مجھے۔ وہ شرارت سے بولا تو اس کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی تھی۔ چلیں اٹھیں، دیر ہو رہی ہے، موم کے کتنے فون بھی آ چکے ہوں گے اور وہ پریشان ہو رہی ہیں۔ اپنے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا بولا، اچھا چلو۔ میرج ہال پہنچ کر وہ دونوں بیگم ملک کے پاس گئے تھے۔ دانین کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ اپنے ڈیڈ کے پاس آیا۔ وہیں پر اس کے کزن بھی تھے جو اس کے کافی اچھے دوست بھی تھے۔ یار سمیر، تمہاری شادی کیا ہوئی؟ تم تو عید کا چاند ہو گئے۔ بھابھی نے لگتا ہے کہ اپنے پلو سے باندھ کر رکھا ہے تمہیں۔ اس کا ایک کزن اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو سمیر نے کہا، نہیں یار، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ہاں لیکن میرا دل اس سے جڑ کر رہ گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب وہ سامنے نہیں ہوتی تو اسی کو سوچتا رہتا ہے۔ سمیر اپنے دل کی حالت بیان کرنے لگا تھا، یار بڑی ہی کوئی چالاک لڑکی ہے جو تجھ جیسے بندے کو قابو کر لیا، ورنہ وہ ایک لڑکی بیٹھی ہے جس سے تجھے کبھی محبت ہوئی تھی، تم دو سے بھول گئے اور وہ آج بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہے۔ اس کے کزن نے جتاتے ہوئے کہا تو سمیر نے کہا، یار وہ میری نادانی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، تم اسے سمجھاؤ نا کہ وہ مجھے بھول کر آگے بڑھ جائے، اور دانین کے سامنے اس بات کا کبھی ذکر مت کرنا پلیز، وہ بہت معصوم اور بھولی بالی ہے اور میں اسے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے وہ میرے لیے اتنی ضروری ہوگی، کہ مگر ایک بات جانتا ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اگر اس کا دل ٹوٹا تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ اف، اتنی محبت! چل کوئی نہیں یار، کوئی ذکر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بولا تو پھر اپنی دوسری باتوں میں وہ لوگ مشغول ہو گئے تھے۔ بیگم ملک نے سمیر کو کسی سے ملوانے کے لیے بلایا تھا، اور سمیر اور دانین ایک دوسرے کے قریب کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے۔ تبھی دانین کو خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے سامنے دیکھا کہ ایک لڑکی ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دانین اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، لیکن اسے اس کی آنکھوں میں نمی چھلکتی دکھائی دی، اور اب وہ سمیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب تھے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ دوسری طرف گھوم گئی تھی، لیکن دانین اس کے آنسو دیکھ چکی تھی، اور اس کے ذہن میں ایک خیال نے ڈیرا ڈالا تھا، اور وہ سمیر کی جانب دیکھنے لگی تھی جو اپنی ہی باتوں میں مگن تھا۔ گھر آ کر بھی وہ لڑکی دانین کے ذہن پر سوار تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنی سوچوں میں گم جیولری اتار رہی تھی جب سمیر نے اسے پیچھے سے آ کر اپنے حصار میں لیا۔ ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہیں اور تم چینج کر کے آ گئی، اس کے بالوں میں منہ دھوئے کر مدہوش سا بولا تھا۔
تمہیں پتہ ہے آج تم کتنی پیاری لگ رہی تھی، سبھی نے تمہاری تعریف کی۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کر کے اس کے چہرے کے ایک ایک دلکش نقش پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دانین اپنی ہی سوچ میں الجھی ہوئی تھی۔ پھر وہ بولی، سمیر، ماہم سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ ماہم کا یہاں کیا ذکر ہمارے بیچ؟ سمیر اس کی بات سن کر چونکا تھا مگر پھر لاپرواہی سے بولا، سمیر مجھے جاننا ہے کہ ماہم صاحب کا کیا رشتہ تھا۔ وہ اسے دور ہٹتی بیڈ پر بیٹھ کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ تم یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہاں کہا ہے، اس لڑکی کی آنکھوں نے جو آپ کی طرف دیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو نے جو آپ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ دانین، وہ میری ایک نادانی تھی۔ جب میں کالج میں تھا تو وہ بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک بار غلطی سے ہم ٹکرا گئے تو پھر وہ روز میرے سامنے آنے لگی، میں بھی اسے دیکھنے لگا تھا اور پھر یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر موم نے بھی اسے میرے لیے پسند کیا، پھر انہیں تم نظر آئی اور تم میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ جو حماقت میں نے کی ماہم کے ساتھ، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ لیکن سمیر، آپ کی نادانی کسی کے لیے جان کا روگ بھی تو بن چکی ہے نا؟ دانی نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں سے ماہم کا چہرہ اتر نہیں رہا تھا۔ دانین، اس کی شادی طے ہو چکی ہے اور کچھ دن میں وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے سمجھو۔ ماہم کچھ نہیں اب میرے لیے، اور تم میری بیوی ہو، تم ہی میری زندگی ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو دانی نے کہا، نہیں سمیر، ٹوٹے دل کے زخم اتنی آسانی سے بھرا نہیں کرتے۔ اچھا، یعنی میرے اتنا سمجھانے پر بھی تمہیں سمجھ کچھ نہیں آیا؟ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ جا کر اس سے شادی کر لوں کیا؟ وہ اس کی بات کے جواب میں بولا تو دانین کا چوڑیاں اتارتا ہاتھ کانپا تھا۔ ہاں کر لے جا کر اس سے شادی، ویسے بھی میں آپ کی زندگی میں شامل نہ ہوتی تو آج اس جگہ پر ماہم ہوتی۔ وہ دکھ سے بولی تو سمیر نے کہا، سوچ لو، میری بٹی ہوئی محبت برداشت کر پاؤ گی؟ وہ بولا تو اس کے ہاتھ سے چوڑیاں چھوٹ کر اس کے پیروں میں گری تھی۔ سمیر نے نیچے گری ہوئی چوڑیاں سمیٹ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ میری دادی کہا کرتی تھی کہ جن بیویوں کی چوڑیاں ان کے شوہروں کے پاؤں میں لگتی ہیں وہ اس دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا میں بھی چلا جاؤں گا، تم چوڑیاں تو میرے پاؤں پر گرا ہی چکی ہو۔ اس کا دھیان ماہم سے ہٹا کر اپنی طرف لانا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ بات سچ ثابت ہونے والی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا؟ جائیں، آپ کو جہاں جانا ہے، میں بھی کوئی دوسرا ڈھونڈ لوں گی۔ نہیں ضرورت مجھے آپ کی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ کسی اور کے پاس جا کر تو دکھاؤ، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، سمیر آپ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائے گا پلیز۔ اس کی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کے ارد گرد اپنا حصار محبت کرتے ہوئے بولا تھا۔ اگلے دن اسے شام میں تیار رہنے کا کہہ کر آفس چلا گیا تھا، اور وہ شام کو تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب وہ آیا تو موم ڈیڈ سے اجازت لے کر وہ چلے گئے۔ سمیر نے اسے لانگ ڈرائیو پر لے جانے اور باہر ڈنر کرنے کا پلان بنایا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ لانگ ڈرائیو پر نکل پڑے تھے۔ گاڑی اپنی رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ چاکلیٹ کھاتے ہوئے روڈ کی طرف دیکھ رہی تھی، جب کہ میوزک کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ چاکلیٹ کا ایک بائٹ لے کر وہ سمیر کے آگے کر دیتی تھی اور اس کے بائٹ لینے کے بعد خود بائٹ لینے لگتی تھی۔ سمیر مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رات کی خاموشی، ان دو دلوں کی دھڑکنیں، اس پر گلوکار کی آواز اور گانے کی بول، ایک سحر زدہ سا ماحول تھا گاڑی میں۔ سمیر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے اور دوسرے ہاتھ سے دانین کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں کے قریب لے گیا تھا اور اس پر اپنے پر حدت لب رکھے تھے اور اسے پھر سینے سے لگایا تھا تو دانین شرما کر اس کے بازو سے سر ٹکا گئی تھی۔ تبھی اسے سڑک کنارے ایک بچہ گجرے لیے کھڑا نظر آیا۔ سمیر نے گاڑی روک کر اسے گجرے لیے اور دانین کے ہاتھ پر چوڑی کی طرح لپیٹ دیے۔ اس نے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ دانین، آئی لو یو، میں بے حد محبت کرتا ہوں تم سے۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے بولا تھا اور پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ سمیر نے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ دانی نے بھی اس کے بازو سے سر نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی سمیر نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی۔
سمیر واپس چلے نا، بہت دیر ہو چکی ہے، موم ڈیڈ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ کافی دور نکل آئے تھے۔ جب دانی نے وقت دیکھا تو سمیر سے واپس چلنے کے لیے کہا۔ سمیر نے گھڑی میں وقت دیکھا تو واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی واپسی کے لیے موڑی اور اس کی رفتار بڑھائی تھی۔ سمیر پلیز آرام سے چلے نا، دانی نے کہا، کیونکہ اچانک سے اسے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا دانی، دیکھو سڑک بالکل سنسان پڑی ہے نا۔ ویسے ہی لاپرواہی سے بولا تھا اور تبھی سامنے سے ایک گاڑی لہراتی ہوئی آئی تھی جسے چلانے والا شاید اپنے ہوش میں نہیں تھا اور اس کی رفتار بھی کافی تیز تھی، اور پھر وہ گاڑی ان کی گاڑی سے آ کر ٹکرائی تھی۔ بہت زوردار ٹکر ہوئی تھی کہ گاڑی پوری طرح گھوم کر ایک پیڑ سے جا ٹکرائی تھی، اور دانین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ سمیر نے اسے مضبوطی سے تھام کر اپنے پہلو میں چھپایا تھا، اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔